خاموشی. بھائیو ایسا مت کرو میرے بھائی. اب خوش ہیں آپ لوگ؟ اب خوش ہیں؟ چلیں اب تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا. ہاں ایک بار درود شریف پڑھیں سب مل کے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ. کھلوائیں آواز بڑھا دو سلمان بھائی, آواز بڑھا دو. حضرت کے مائک کی آواز بڑھا دو. تھوڑی دیر بولنا ہے, زیادہ نہیں بولنا ہے, تھوڑی دیر بولنا ہے. اسپیکر کی آواز نہیں آتی تو آپ لوگ بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بیٹھ جانا, تھوڑی دیر. ہاں سب درود شریف پڑھنے. آپ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا بھائی سب درود شریف پڑھو. اگر ایک ایک پڑھو گے تو ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پہنچ جائیں گے. سب درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. آئیے توجہ فرمائیں بھائیو. یہاں سے وہ مائک والا بھیا بولتا ہے یہاں سے تھوڑا سا. مہربانی, بڑی مہربانی. آپ مت بولو بھائیو, آپ مت بولو کسی کو بیٹھنے کا, وہ سب بیٹھیں گے. آپ بیٹھیں, آپ بیٹھیں. ماشاءاللہ اللہ نے سلامت رکھے. ہٹ جائے سب. ہاں ہاں ادھر والے بھی تھوڑا سا ہٹ جائے مائک سے. ہاں یہ اسپیکر سے. ہاں بس ماشاءاللہ. بیٹھ جائے, تھوڑی دیر بیٹھ جائے. اعلیٰ حضرت کے نام پہ بیٹھ جائے, تاج الشریعہ کے نام پہ بیٹھ جائے, مفتی اعظم کے نام پہ بیٹھ جائے. اللہ کے بندوں بیٹھ جائے. ہاں اب ہے سب لوگ کی توجہ. درود شریف. ان کو کیوں بولوں بیٹھنے کا؟ ان کو جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے. کہاں بٹھاؤ گے ان کو؟ کرسیاں نہیں ہے بھائیو. جامعہ نوریہ کی کرسیاں ختم ہو گئی ہیں. درود شریف پڑھے بلند آواز. ایسا عاشقوں کی طرح پڑھو نا, مردوں کی طرح, مرد عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب سن لیں, عاشقان رسول توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو خاموشی, اور پیٹ پیچھے ہو فراموشی. یعنی پیٹ پیچھے بھی اس کا ذکر مت کرو. پھر اپنی ڈیوٹی کیا ہے, کرنا کیا ہے؟ اب میرے امام اہل سنت جو اپنے وقت کا مفکر بھی ہے, مدبر بھی ہے, دانشورد بھی ہے, دور اندیش بھی ہے, ولی کامل بھی ہے, صوفی باصفا بھی ہے, عارف باللہ بھی ہے, عالم دین بھی ہے, محدث بھی ہے, مفسر بھی ہے. صرف محدث نہیں بلکہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. مفسر ایسا اللہ اکبر کہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کی یادیں تازہ کر دے. صوفی ایسا کہ غزالی اور رازی کی درسگاہوں کی یاد تازہ کر دے. جو گفتگو کرے اشعار میں تصوف کے بارے میں تو علامہ جلال الدین رومی کی یاد کو تازہ کر دے. وہ اپنے وقت کا امام, عشق محبت کا تاجدار کہتا ہے. گستاخ سامنے ہو تو خاموشی, پیٹ پیچھے ہو فراموشی. اور پھر فرماتے ہیں ارے عاشقان رسول کو تو کرنا یہ چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر مصطفیٰ میں کرم جوشی. کیا کہنے ہیں؟ کرو کیا عشق رسول میں, ذکر رسول میں کرم جوشی. یعنی جب آقا کا ذکر کرو خوب کرم جوشی کے ساتھ کرو. کیسے؟ اٹھو تو بھی ان کا ذکر, بیٹھو تو بھی ان کا ذکر, سو تو بھی ان کا ذکر, جاگو تو بھی ان کا ذکر. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا گستاخ خود ہی حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. کرنا کیا ہے؟ صرف نعرے نہیں لگانا, صرف نعرے نہیں لگانا, روڈوں پہ مت آنا. کیا کرنا؟ ذکر مصطفیٰ میں گرم جوشی. کیا مطلب؟ ہر وقت ذکر رسول, ہر وقت ذکر رسول, ہر وقت ذکر رسول. اب ایک بات کہوں, خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اور سے اعلیٰ حضرت میں آنے والوں, ارے تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ ذکر رسول آتا ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. بیٹے کی ختنہ ہو تو نچنیا کو بلاتے ہو ناچنے کے لیے. بیٹے کی شادی ہو تو ڈی جے لگاتے ہو گانے کے لیے. تمہاری عورتیں بھی رت جگہوں میں ناچتی ہے, تمہاری بیٹیاں بھی رت جگہوں میں ناچتی ہے. اگر
रसूल, बैठो तो जिक्र रसूल। मतलब क्या, अगर बेटे की खतना है तो खतना में ढोल नहीं बजेंगे, उलमा को बुलाकर अज़मत मुस्तफा पे तकरीर कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा की महफिल होगी, अल्लाह अल्लाह। अगर बेटे की बारात निकलेगी तो डीजे के साथ नहीं निकलेगी, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़ते हुए जिक्र रसूल करते हुए निकलेगी। ये है जिक्र रसूल। करम जोशी के साथ हुजूर का जिक्र करो, शादियों में जिक्र रसूल, मैयत में जिक्र रसूल, खतना में जिक्र रसूल, जलसों में जिक्र रसूल, हर जगह जिक्र जिक्र जिक्र। इतना आम कर दो उनका जिक्र कि दुश्मन जल जल के हसद में मर जाए। लेकिन आपको कहूं बड़ी माजरत के साथ, आज तो लोग नबी के जिक्र की महफिल जानते ही नहीं। अगर गलती करूं तो बड़े बड़े उलमा मेरी पुश्त पर है, इस्लाह कर देंगे। ये बरेली शरीफ का स्टेज है। आज तो तेरा बाप और मेरा बाप सब अपने अपने बाप को लेके बैठे हैं। वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है। वो तेरा पीर और मेरा पीर, वो उसके पीर की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके पीर की। एक बात कहूं बड़ी माजरत के साथ, आला हजरत ने पीर की तबलीग नहीं की, आला हजरत ने दीन की तबलीग की। 1200 से जायद किताब लिखने वाला मुसन्निफ एक पूरी किताब भी अपने पीर की शान में न लिखा, क्योंकि जानते थे, हालांकि उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, पब्लिक नहीं वली वहां जाकर झुकते थे। महरेरा मुताहरा वो जमीन है कि बदायूं वाले भी कादरियत की खैरात लेने के लिए महरेरा पहुंचे हैं। शेखुल मशाइख सैयदी आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने भी वहां से कादरियत की निस्बत ली है। आला हजरत अली रहमान ने भी वहां से लिया। महरेरा ने सबको नवाजा। पीर ऐसा था, पीर ऐसा था कि एक लम्हे में देख करके पहचान गया कि अहमद रजा का दिल कितना साफ है, इसीलिए मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। हाजिर बाश लोगों ने कहा, तवज्जो, हाजिर बाश लोगों ने कहा, हर आने वाले के तो चिल्ले करवाए जाते हैं, अहमद रजा आज के आज ही आया, सिर्फ मुरीद नहीं बल्कि खलीफा भी बन गया। तो आले रसूल महरेरवी ने कहा, लोग गंदा दिल लेकर आते हैं, पहले साफ करता हूं फिर निस्बत देता हूं। अहमद रजा तो साफ दिल लेकर के आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं दोनों बात करूं क्योंकि मेरा ताल्लुक महरेरा से भी और बरेली से भी है। लोग कहते हैं आला हजरत का दिल देखो कितना साफ था। मैंने कहा बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं चूंकि बरेली से ताल्लुक है, लेकिन ये भी कहूंगा अगर आला हजरत का दिल देख रहे हो तो ये किसने बताया कि उनका दिल साफ था? तो कहेंगे आले रसूल की आंखों ने बताया। मैंने कहा अहमद रजा के दिल का पावर तो दिख गया, बिल्कुल दिखना चाहिए। आले रसूल की आंखों का पावर भी तो देखो। जो अहमद रजा के दिल को झांक रही है, पता चला जब आले रसूल की आंखों में इतनी ताकत है महरेरा के, तो रसूल की आंखों की ताकत का आलम क्या बात है। और कोई गैब क्या, तुमसे ने आओ भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुन ले, इतना अजीम पीर पाया, इतनी ताजीम की कि पीर के शहर में कभी चप्पल पहन कर नहीं चले, लेकिन उन्होंने पीर पर कोई किताब नहीं लिखी। किस पे किताब लिखी? नबी पे लिखी। जानते थे पीर पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक नहीं कर सकता, क्योंकि पीर सबके अलग अलग है, मगर इश्क़े मुस्तफ़ा पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक कर सकता हूं, क्योंकि नबी सबके एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीरों का जिक्र न करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफ़ा के बाद। बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूं, बहुत आजकल हमारा हाल ये भाइयों, जब नबी का जिक्र होता है हमारी महफिलों में सन्नाटा होता है, और जब पीर का जिक्र होता है पैसे लुटाए जाते हैं, महफिल जिंदा हो जाती है। फिर मुकर्रिर
बेवकूफ है वो नबी का जिक्र क्यों करेगा, क्योंकि वो तो आया ही पैसे लेने के लिए, तो जिस पे पैसे लुटाए जाते हैं वो उसी का जिक्र करेगा। इसीलिए गैब शाह की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, पीर नंगे धड़ंगों की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, और रसूलुल्लाह के मौजज़ात पढ़े नहीं जा रहे हैं, रसूलुल्लाह की शानें पढ़ी नहीं जा रही है। उससे क्या हो रहा है, लोगों को नबी का कुछ नहीं पता और गड़ी हुई करामतों में लोग उलझ करके रह गए। इसलिए मेरी गुजारिश है, अल्लाह अकबर, देखो जिक्र सबका करो मगर कुरान उठा करके देखो, कुरान ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह अकबर, पूरी हदायत के बख्शिश उठा करके देख लो, आला हजरत ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी का जिक्र करो। गौसे आजम की जिंदगी देख लो, सबसे ज्यादा जिसका जिक्र उसका जिक्र करो। आला हजरत क्या फरमाते हैं, जब गुस्ताखियां हो तो करना क्या है, आशिकों को जिक्र रसूल में गरम जोशी, खूब हुजूर का जिक्र कर। अभी मिलाद शरीफ का महीना आ रहा है, खूब डंके बजाओ आका के, खूब डंके बजाओ। अब आला हजरत ने बात समेट रहा हूं, खत्म करने जा रहा हूं, तवज्जो। आला हजरत ने क्या कहा, नबी का जिक्र करो गरम जोशी के साथ, सही। तो अब ये अहमद रजा ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, गुस्ताख एक गाली देता है, आला हजरत तारीफ के अंबार लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अब गुस्ताख तो सभी गुस्ताख है, जिसने गुस्ताखी की सब गुस्ताख है। अब अंदर बाहर की बात नहीं करता, लेकिन सुने, एक गुस्ताख ने कहा कि नबी की ताज़ीम तो बड़े भैया की तरह करनी चाहिए। एक गुस्ताख ने क्या कहा, नबी की ताज़ीम तो कैसे करनी चाहिए, बड़े भैया की तरह। बस उसने एक जुमला कहा, रिएक्शन देखो आला हजरत का, डंडा नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाई, कलम उठाया, और जवाब क्या दिया, उसने एक जुमला बका था गंदा। अब आला हजरत का जवाब सुनो, वो कहते तू बड़ा भैया कहता है, अब मैं क्या कहता हूं, जिक्र रसूल करम जोशी के साथ, तू बड़ा भैया कहता है मुल्ला जी। अब अहमद रजा का तेवर देख, तूने एक जुमले बड़ा भैया का, अब मुझसे सुन जवाब। सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का कुले ज़ेबा कहूं तुझे, किरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद के कहूं, जाने मुराद मुराद नहीं जाने मुराद, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह है तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शहा, यानी शफीए रोज़े जज़ा का कहूं तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज कैसबो बाला कहूं तुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर इंतहा में एंड पे फरमाते हैं, कहते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैराऊ मेरे शाह, हैराऊ मेरे शाह, हैराऊ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हैराऊ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। और कह लेगी सब कुछ, उनके सनाखा के खामोशी चुप हो रहा ये कह के, मैं क्या क्या कहूं तुझे। अब सवाल पैदा होता है, और क्या क्या कहोगे आप, ये क्या क्या में तो कुछ भी आता है ना, तो क्या क्या कहोगे। वो तो भैया कह के गुस्ताखी कर गया, लेकिन आप कहां तक कहोगे। इसलिए कि रसूल की शान तो यही है, नीचे गिरे तो गुस्ताखी, ऊपर जाए तो शिर्क का अंदेशा। और आला हजरत ने क्या कहा, क्या 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 क्या। जिसने बड़ा भैया कहा था उसका ताल्लुक खानका से नहीं था, सिर्फ दरसगाह से था। लेकिन जिसने कहा क्या क्या कहूं, वो सिर्फ खानका ही नहीं था बल्कि दरसगाहों की आबरू भी था। तो जब लोगों ने कहा क्या क्या कहोगे, तो कहा अरे क्या क्या में एंड इस पर होता है, लेकिन रज़ा ने खत सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हज़रत सैयद अमीनुल क़ादिरी साहिब क़िबला, हुज़ूर ताजे मिल्लत। जवाब कैसे दिया, इसीलिए उसी जब वो आला हजरत खुश होते थे ना, खुश, जिक्र रसूल गरम जोशी से करने का हुक्म दिया ना,
خوش ہوتے تھے. آدمی خوشی میں کیا کہتا ہے؟ بولو خوشی میں کیا کہتا ہے؟ مشاعرے والے اکثر خوش ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. خوشی میں کہتے ہیں. احمد رضا ایسا کشتہ عشق رسول کا نام ہے کہ جو خوشی میں واہ بھی کرتا. توجہ نہیں آتی. کوئی بات نہیں, میں بات پوری کر رہا ہوں, توجہ نہیں ہے. بریلی والے اگر خاموش رہیں گے تو دنیا پھر سناٹے میں ہے. توجہ آپ کی. ماشاءاللہ مولانا زاہد رضا صاحب آ کر کے اپنی موجودگی کا اظہار بھی کروا رہے ہیں. توجہ فرمائیں. لوگ واہ واہ کرتے ہیں, کوئی شاعر کے نام پہ, کوئی پیر کے نام پہ, کوئی عالم کے نام پہ, کوئی خطیب کے نام پہ. وہ ایسا غیور عاشق رسول تھا, وہ واہ بھی کرتا تھا کسی شاعر کے نام پہ نہیں, کسی خطیب کے نام پہ نہیں, کسی مفکر کے نام پہ نہیں. جب وہ واہ کرتا تھا تو اس کی واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ وقف تھی. کیا بات ہے. واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ وقف تھی. جب وہ واہ کرتا ہے خوشی میں تو کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا. واہ کیا, واہ بھی نبی کے لیے, واہ بھی نبی کے لیے. ہم کیسے عاشق ہیں, آنکھیں وقف کر دی زنا کی فلموں کے لیے. اللہ اکبر. اللہ رات کے 3 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, اپنے آپ کو عاشق کہنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح, غور تو کرو. اس کی واہ بھی وقف ہے نبی کے لیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور ایک واہ سے دل نہیں بھرا, جب 2 واہ کہنے کا جی چاہا تو وہ بھی نبی کے لیے وقف کر دی. اور جب ڈبل واہ کرنے پر آئے تو کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. صدقے اس انعام کے قرآن قربان اس اکرام کے, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. ایک طرف روزے کا نور, ایک سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. اور پارے دل بھی نہ نکلا, پارے دل بھی نہ نکلا, پارے دل بھی نہ نکلا. دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. دیکھو وہ واہ واہ بھی اپنے نبی کی کرتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کے یہاں میت ہوتی ہے, میت, تو میت ہونے پہ لوگ روتے ہیں, آہ کرتے ہیں. وہ ایسا کشتہ عشق رسول تھا, اس کے گھر میت بھی ہوتی تھی تو میت پہ آہیں نہیں بھرتا تھا. بھائی شادی اور میت تو لگی ہوئی ہے نا, اس کے گھر میت بھی ہوتی تھی تو وہ میتوں پر آہیں نہیں بھرتا تھا, میت کا مرثیہ بھی نہیں لکھتا تھا. جب چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن بریلوی کا وصال ہوا تو بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا, تب بھی ذکر نبی کیا. اور کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا آج کبھی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے. بس رکھے اعلیٰ حضرت, ان سے اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. ایک بات اور سن لیں, ایک بات اور سن لیں. دیکھو اگر تمہیں بیٹا نہیں ہے, توجہ, تمہارے گھر میں بیٹا نہیں ہے تو کیا کرتے ہو؟ حضرت کے پاس آتے ہو, منانی میں سب تعویذ دے دیں, سمنانی میں سب دعا کر دیں, مولانا صاحب دعا کر دیں, مفتی صاحب وظیفہ بتا دیں. اعلیٰ حضرت کے گھر میں بیٹا نہیں تھا, استاد حضرت حجت الاسلام کے یہاں بیٹیاں تھی اور مفتی اعظم کے یہاں بھی بیٹیاں تھی, بیٹا نہیں تھا. فکر ہوئی اللہ 2 ہی بیٹے تو نے دیے, توجہ 2 ہی بیٹے تو نے دیے ہیں, اگر پوتا نہیں ہوگا, بیٹا نہیں آئے گا تو احمد رضا کی نسل تو ختم ہو جائے گی, پوتا نہیں ہوگا تو نسل ختم ہوگی. دونوں بیٹے بیٹیاں رکھتے ہیں, بیٹا نہیں ہے. تعویذ کون سا, تعویذ کون سا اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا؟ آج تو تعویذ ہی تعویذ ہے. بس انہوں نے اپنے باپ حضرت آدم سے تعویذ لیا. کیا
جب کام نہ بنتا ہو تو پہلے ذکر رسول کرو، آخری میں مدعا پیش کرو، ذکر رسول کے صدقے مدعا پورا ہو جائے گا۔ بیٹا مانگنا ہے، پہلے طریقہ کیا؟ تعریف نبی کرو، رحمت متوجہ ہوگی، بیٹا مانگ لیں گے۔ کیسے مانگا؟ قلم اٹھایا اور پہلے نبی کی تعریف کی، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی گتیں نہ اپنی لتیں قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھڑ کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تباہ تو یہ تاب و تباہ تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، جنا میں چمن، چمن میں فبن، فبن میں چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ نبی کی تعریف کرتے آ رہے ہیں، تعریف کر لی تو آخری میں مدعا پیش کیا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا مانگ؟ زندہ باد زندہ باد۔ تعویذ دیکھو، پہلے نبی کی تعریف کی، آخری میں دعا کی، کیا؟ یا رسول اللہ صبا وہ چلے، ایسی ہوا چلا دے کہ میرا باغ پھلے، اس باغ میں وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے۔ کون سا پھول مانگا جا رہا ہے؟ وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے کہ میرے دن ہو بھلے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اور لوگ صرف دنیا مانگ کے تھک جاتے ہیں، لیکن احمد رضا کے سامنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر موجود تھی۔ صرف دنیا نہیں مانگا، ایک مصرے میں دنیا مانگا تو دوسرے میں آخرت۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے۔ عرضی منظور ہو گئی، تعویذ نے اثر کر دیا، اور پھر حجت الاسلام کے گھر، خوبصورت حجت الاسلام کے گھر، خوبصورت ابراہیم رضا نے جنم لیا، واہ 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 جسے واہ، دنیا سبحان نے اللہ۔ جیلانی میاں مفسر اعظم کے نام سے یاد کیا۔ اعلیٰ حضرت نے پھول مانگا تھا، نبی نے کیسا پھول عطا کیا، ایسا پھول اتنا خوبصورت، ہائے ہائے، کہ اس کے حسن نے پورے خاندان کو خوبصورت کر دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک جیلانی میاں سے پھر اللہ نے اتنے بیٹے دیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ بھی جیلانی میاں کے بیٹے، واہ واہ واہ، جو جامع الرضا میں بیٹھے گا پوری شان سے وہ بھی جیلانی میاں کا بیٹا، واہ 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 واہ، جو انٹر کالج میں بیٹھیں گے وہ بھی جیلانی میاں کے بیٹے۔ اور ہم ہاتھ اٹھا کے مولانا جمیل الرحمن کی شکل میں دعا کرتے ہیں، حامد و مصطفیٰ رضا کے پھول مہکے تا حشر یا رسول اللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں، بلکہ عرضی پیش کرتے ہیں، یہ رضا کا چمن آباد رہے۔ لیکن کیسے مانگا، کیسے مانگا؟ پہلے حضور کی نعت پڑھی، حضور کا ذکر کیا۔ مانگنے کا طریقہ ہر وقت ذکر 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 رسول کرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے۔ آخری بات، وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ لوگ زمزم دیکھتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں، لیکن وہ زمزم بھی دیکھتا ہے تو یار ہی کا ذکر کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں۔ اس پہ سبحان اللہ بنتی ہے، سبحان اللہ۔ زمزم دیکھ کے اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے، وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں۔ صاحب کوثر کے ہمسر، صاحب زمزم نہیں، وہ کعبہ دیکھتا ہے تو بھی یار کو یاد کرتا ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا نے ہمیں ذکر کا پیغام دیا، حضور کے ذکر کے ڈنکے بجائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر رسول کے ڈنکے بجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما سبحان اللہ سبحان اللہ۔